حکم امداد سے پابندی تو لگے گی تحریک انصاف پر. بڑے صاحب نے کہہ دیا ہے. بڑے صاحب کا یہ حکم جو ہے اس پر عمل درآمد ممکن ہے یا نہیں, ایک تو اس پر بات ہوگی. دوسرا, پاکستان میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ باضابطہ احتجاج کر لیا. اور تیسرا معاملہ ٹرمپ پر ہوا تھا قاتلانہ حملہ. اب یہ حملہ کس نے کیا اور کہاں منصوبہ بندی ہوئی تھی, اس پر امریکی ایجنسیاں جو ہیں وہ انہوں نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے. کیا وہ رپورٹ ٹھیک ہے اور جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ اس الزام کو تسلیم کرتے ہیں یا ان کا کیا موقف ہے, اور جو حملہ آور تھا وہ اس کا تعلق اس منصوبہ بندی سے تھا جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, یعنی ایران پر جو الزام ہے اس منصوبہ بندی کا. تو کیا وہ جو ابھی جس نے فائرنگ کی, جس نے حملہ کیا ٹرمپ پر 2 روز پہلے 3 روز پہلے, کیا وہ اسی منصوبہ بندی کا حصہ تھا یا نہیں تھا, اس پر بات ہوگی. لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ افراتفری مچی ہوئی ہے, بہت زیادہ سوالات ہو رہے ہیں, بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. پابندی, میں نے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ پابندی جو ہے پی ٹی آئی پر وہ کوئی سیاسی لوگوں کا فیصلہ نہیں تھا, وہ کہیں اور فیصلہ ہوا تھا. اور عمل درآمد کے لیے اعلان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اطلاعات سے کروایا گیا, لیکن مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ آن بورڈ تھی. پیپلز پارٹی والے ابھی تک پریشان ہیں کہ جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا, ہم سے پوچھا نہیں گیا. لیکن بہرحال پابندی کا جو معاملہ ہے وہ اس نے جانا ہے سپریم کورٹ میں. کابینہ نے مطلب کل کے بعد کام شروع ہو جائے گا. محرم الحرام کا جو عاشور ہے وہ ختم ہو گیا اور اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ زندگی معمول پر آنا شروع ہو جائے گی. چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا, تو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پھر حکومت نے اپنا کام کاج شروع کر دینا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا. کابینہ کے اجلاس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کے بقول مشاورت ہوگی اتحادیوں کے ساتھ اور پارٹی کے اندر. تو وہ مشاورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, پارٹی مسلم لیگ نون اس پر یکسو ہوتی ہے نہیں ہوتی, پوری کی پوری جماعت متفق ہوتی ہے نہیں ہوتی, پیپلز پارٹی راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن جو طاقتور حلقے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی فیصلہ ہو چکا ہوا, اس پر اب عمل درآمد ہوگا اور حکومت یہ عمل درآمد کرے گی. ظاہر ہے پابندی کوئی اور نہیں لگا سکتا. تو حکومت کی طرف سے وہ کابینہ میں تو مسلم لیگ نون اس کو منظور کروا لے گی پابندی کو. پھر اس کے بعد معاملہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جائے گا صدر سے ہوتا ہوا. تو صدر ظاہر ہے وہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہوگا تو شاید صدر اس پر کوئی اعتراض نہ کرے اور صدر صاحب جو ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج دے. وہاں اصل مسئلہ ہے جس پر میں نے سوال اٹھایا نا کہ پابندی پر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ صورت ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہونا ہے اور اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تحریک انصاف پر پابندی کو. اور ایڈ ہاک ججز پرسوں سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے تو اس میں ایڈ ہاک ججز کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, اعلان ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں ایڈ ہاک ججز کو مخصوص نشستیں اور پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے لایا جا رہا ہے. بہرحال وہ جو بھی سین ہے, لیکن سیاسی طور پر اگر میں دیکھوں, لیگلی میں دیکھوں تو مجھے پی ٹی آئی پر پابندی لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر بات کریں اسلام آباد کے پڑوسی شہر کی خبریں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اب اس کے پیچھے کئی ریزنز بتائی جا رہی ہیں. 9 مئی ہو, فارن فنڈنگ کیس ہو, اس کے اپنا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اپنا یہ جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھنا, یا پھر پورے کے پورے سسٹم کو اتنا جکڑ لینا کہ ملک آگے چل ہی نہ پائے. تو اس کی وجہ سے مجبوری ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے, یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن اب جو میں نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی نا کہ بظاہر تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ فی الحال مسلم لیگ نون جو ہے مجھے اٹھتی نظر نہیں آ رہی. لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ملکہ عمران خان صاحب کو بھی حاصل ہے کہ وہ بہت بڑی کامیابی کے بعد بہت بڑی خودکشی بھی کر لیتے ہوتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی خودکشی کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور وہ ہے عزم استحکام آپریشن. فوج نے فیصلہ کیا, حکومت نے فیصلہ کیا, اعلان کیا اپنا اپیکس کمیٹی کے ذریعے کہ جی ہم انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کریں گے, یعنی لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالا نہیں جائے گا, نقل مکانی نہیں کی جائے گی, کروائی جائے گی, لیکن جہاں دہشت گردوں کے ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں وہاں کارروائی ہوگی.
تو علی امین گنڈاپور صاحب اجلاس میں اس پر اتفاق کر کے آ گئے، اور اجلاس میں جو گنڈاپور صاحب نے بات کی تھی، آج میں ایک انتہائی باخبر آدمی سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ظاہر ہے فوج نے ساری بریفنگ دی کہ یہ ہو رہا ہے، اس طرح افغانستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں، اور اب تو خیر وہ رپورٹ بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی، ہماری جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا فوج ہے، جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کی رپورٹس کے سے وہ کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹس۔ تو اس میں جب بریفنگ دی گئی تو گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی زبردست آپریشن شروع کریں، اور میں بطور وزیر اعلیٰ نہ صرف آپریشن کو سرکاری طور پر سپورٹ دوں گا، ضرورت پڑے گی تو میں خود اسلحہ لے کے دہشت گردوں کے خلاف میدان میں آ جاؤں گا۔ اور باہر آئے اور وہی اندر کچھ بات کرتے ہیں، باہر کچھ بات کرتے ہیں، آ کر مخالفت کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بنوں جیسا واقعہ ہو جائے، اس طرح کے واقعات کئی ہوئے، آئے روز ہمارے افسران، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں فوج کے، اور اس کے بعد پھر ڈی آئی خان میں ہسپتال پر، صحت کے مرکز پر حملہ کر کے خواتین جو وہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کے سامنے پہلے ان کے بچوں کو مارے، جو 2 بچے وہاں موجود تھے، پھر خواتین کو قتل کرے، کیونکہ جب تصویریں آ رہی ہیں وہ تصویریں دیکھ کر بندہ نا ڈپریس ہو جاتا ہے، پریشان، مطلب ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ افسوس تو ہوتا ہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ایک صدمہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ عورتیں خون میں لت پت، نیچے ان کے بچے، ان کو مار دیا۔ تو اس طرح کے واقعات کے بعد تو ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپریشن تو ہوگا، سیاستدان اگر آپس میں نہیں بیٹھتے ان کی مرضی ہے، آپریشن ہونا ہے۔ وہ جو پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا نا کہ بہتر یہی ہے کہ آپس میں اتفاق کر کے ایک اس آپریشن کو بیک اپ ہو، پولیٹیکل نہیں ہوگا تو وہ تو ہونا ہے۔ اگر چھاونیوں کے اوپر دہشت گرد حملہ کرے، ہسپتالوں کے اوپر حملہ کرے، معصوم بچوں کو قتل کرے، تو اور کوئی آپشن، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ وہ موڑ ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے کہ اب وہ کریں کیا، آپریشن کا حمایت کریں، مطلب پولیٹیکلی اور لیگلی اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والا جو اعلان ہے اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، تو اگر پی ٹی آئی نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن جو عدم استحکام آپریشن ہے اس کی مخالفت کی اور ان کی صوبائی حکومت نے تعاون نہیں کیا، تو کیا آپشن ہوگا؟ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا نا کہ میں اس پر کھل کر بات کروں گا۔ آپشن کیا ہوگا؟ پھر آپشن ہوگا پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے ایک اور جواز کہ بھائی یہ دیکھیں، ہم کہتے تھے پہلے تو ہم نے ان پر پابندی لگائی، فورن لگانے کی خواہش کا اظہار کیا، فورن فنڈنگ کیس، پھر یہ جو آئی ایم ایف وغیرہ کو خطوط لکھے وغیرہ وغیرہ یہ معاملات، لیکن اب یہ چیک کریں، آپ قوم کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں دہشت گرد ہمارے فوجی افسروں کو، فوجی جوانوں کو، اسپتالوں میں ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو مار رہے ہیں، اور یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا تحفظ کر رہے ہیں، یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور حکومت پی ٹی آئی ساتھ دے رہی ہے۔ کیونکہ جو افغانستان کے سامنے جو احتجاج کیا گیا ہے، آج جو خبر آ رہی ہے کہ ایک اپنا رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی افغانستان کا جو سفارت خانے کا جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے اس کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے بنوں چھاونی میں پر ہونے والے حملے پر ان سے احتجاج کیا گیا، اور جو 15 جولائی کو حملہ ہوا تھا، 8 جوان ہمارے شہید ہوئے تھے۔ اس میں جو اپنا ترجمان دفتر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دہشت گرد حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ نے کیا۔ حافظ گل بہادر گروپ کالعدم تحریک طالبان سے مل کر پاکستان میں متعدد دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں، اور حملوں میں سینکڑوں شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو شہید کر چکے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ افغان حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف وہاں پر کارروائی کرے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 6000 دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے موجود ہیں، اور پاکستان سے متصل جو پاکستانی سرحد کے ساتھ جو افغانی علاقے ہیں وہاں پر ہیں، اور وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پر ان کو جو ہے وہ مکمل سپورٹ ہے امریکی اپنے افغان حکام کی۔ تو یہ سب کچھ جب آپریشن کا آغاز ہوگا، ابھی کیونکہ کل کے بعد کافی ساری تیزی ہو جائے گی بہت سے معاملات میں، اور پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کے لیے جو ایک آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس آپریشن کی حمایت کرے، یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے۔
دہشت گرد ہوتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ ٹی ٹی پی کی یا اس طرح کے ایلیمنٹس کی کے پی کے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ حاصل رہی ہے، اور اس سپورٹ کو کھونے کے ڈر سے پی ٹی آئی عدم استحکام آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے۔ آپشنز دے دیں، راستہ بتائیں، انہوں نے کہے کہ جی ہاں بالکل دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس طرح کریں، ڈسکس کریں، بیٹھیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر اس پر اے پی سی ہوگی تو ہم اس میں شامل ہوں گے، اچھی چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دہشت گرد ہمارے جن جوانوں کو، ہمارے جن بچوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے جنازوں میں پی ٹی آئی والے کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوال میرا پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ ان کے جنازوں میں کیوں نہیں جاتے۔ نہ جانا جنازوں میں اور ایک خالی پھوکا سا بیان جاری کر دینا، ظاہر ہے وہ کچھ اور بیان کرتا۔ تو یہ والا جب ایٹیٹیوڈ رہے گا پی ٹی آئی کا، تو وہ جو بڑے صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے پابندی لگانے کا فیصلہ ٹھیک کیا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور وہ ثبوت انہوں نے وزارت داخلہ کو دے دیے ہیں، اب چیزیں محسن نقوی صاحب کے ہاتھ میں ہیں۔ جب کابینہ فیصلہ کرے گی کہ جی آپ ایک پورا کا پورا رپورٹ جو ہے پابندی لگانے والی، جس پر انہوں نے کہا تھا عطا تارڑ صاحب نے کہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، وہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کابینہ کو دے دیں، اور کابینہ کے ذریعے وہ سپریم کورٹ میں جائے، اور اگر سپریم کورٹ اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا، میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کل صبح کے ولاگ میں۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ چیزیں کلیئر ہیں کہ بے شک پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے سپورٹ نہیں کرنا یا ہم سے نہیں پوچھا گیا، بے شک اپنا خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، یا بے شک سول سوسائٹی ہمارے جیسے لوگ بے شک اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عمل کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اب پی ٹی آئی، میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ملکہ حاصل ہے خودکشی کرنے کی بڑی کامیابی کے بعد، کہ آپ ایک بہت بڑا مورکہ سر کر لیں، پہاڑ سر کر لیں، اور وہاں چڑھ کے آپ چھلانگ لگا دیں۔ تو پی ٹی آئی نے اگر یہ چھلانگ نہیں لگائی عدم استحکام آپریشن کی مخالفت کر کے، تو پھر شاید پی ٹی آئی کی کوئی بچت ہو، عمران خان صاحب کی بچت ہو۔ اگر وہ مخالفت اسی طرح برقرار رکھیں گے تو پھر پابندی لگانے کے فیصلے پر عمل درآمد کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب دوسری چیز، 2 روز پہلے 3 روز پہلے جناب امریکی عمران خان، ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا، کان میں گولی لگی تھی، اور وہ ایک پینسلوانیا میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، تو وہاں پر تو اب اس کے متعلق امریکی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ جی حالیہ ہفتوں میں ایک انٹیلیجنس اطلاع موصول ہوئی تھی جس میں سابق صدر ٹرمپ کے قتل کی ایران میں منصوبہ بندی کی اطلاعات تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا قتل ہو سکتا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی اس کے متعلق ٹرمپ کی سیکیورٹی کو آگاہ کیا گیا تھا۔ لیکن ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو حملہ آور ہے، یہ جو لڑکا تھا 20 سالہ جو مارا بھی گیا، تھامس میتھیو، اس منصوبہ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کے قتل کا منصوبہ جو ایران میں ہوا تھا، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے جو ایرانی جرنیل قتل کیا تھا امریکہ نے، اس سے وہ جو قاسم سلمانی صاحب کو قتل کیا گیا تھا، اس سے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جی اس کا ایران بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ تو ایران نے کہا ہے کہ جی ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہے اور نہ ہم ایسا منصوبہ بنائیں گے۔ لیکن بہرحال ٹرمپ پر حملہ اور اس کے بعد امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ کافی خطرناک ہو گئی ہوئی ہے، اتنی ہو گئی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایڈ ہاک ججز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا منظوری ہو چکی ہوئی ہے، اب اس کے پر پرسوں اجلاس ہوگا، تو اسی طرح اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہماری مقبولیت کے ڈر سے نئے جج لائے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے خلاف عدالتوں سے فیصلے آئیں۔ تو اسی طرح وہاں پر امریکہ میں جو بائیڈن کا جو عدالتوں میں اصلاحات کا ایجنڈا تھا، جو کہ اپنے وہ پورے 4 سال میں اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے تھے، اب انہوں نے مشورے شروع کر دیے ہیں کہ وہ جو ججوں کی مدت ہے، کیونکہ وہاں پر ججوں کی تو ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی، مدت ہی نہیں ہوتی، اور پھر ان کا جو باقی چیزیں ہیں یعنی عدالتی اصلاحات میں سپریم کورٹ، امریکہ کی سپریم کورٹ جہاں 9 جج ہوتے ہیں وہاں پر، تو ان کے متعلق وہ اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کو بھی جوڑا اس سے جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کوئی ایسی ویسی چیز نہ کر دے، جس طرح ہمارے ہاں ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے نا کہ ہماری عدلیہ عمران خان صاحب سے ملی ہوئی ہے۔ تو حالات ہمارے اور امریکہ کے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ بہرحال اصل بات تھی جس پر میں نے شروع سے آغاز کیا تھا وہ تھی پابندی کی۔ تو بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی کا فیصلہ اٹل ہے،
اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر پابندی عدلیہ نے نہ لگانے دی پھر کیا ہوگا کل صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔